آپ نے سنا ہے کہ راولپنڈی میں کسی بلوچ کو قتل کیا گیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پنجاب کے کسی حصے میں کسی بلوچ کو مارا گیا ہو، کسی سندھی کو مارا گیا ہو، کسی پختون کو مارا گیا ہو؟ سارا بلوچ جو ہے وہ پنجابی کے خلاف نہیں ہے کہ ہم بجائے ٹرینوں کو کم کرنے کے ہم بلوچستان کی ٹرینوں میں کم از کم وہاں پہ پہنچ جائیں جو 2003 4 5 میں چلتی تھی، وہ اب ہم آنے والے وقت میں بھی چلانا شروع کر دیں۔ بلوچستان کے اندر اس آپریشن کو اس سے بڑھ کر جو پہلے شروع تھا یہاں پہ، یعنی یہاں پہ ہم 3 ٹرینیں چلاتے تھے اس آپریشن سے پہلے، یہی ہے جی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم اگر بلان ٹرین جو ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ چلتی تھی، اب انشاءاللہ تعالی 7 دن جو ہے وہ بلان ٹرین جو ہے وہ ہم چلائیں گے۔ یعنی ہم دشمن کی اس کوشش کو ہم نے ناکام کر دیا کہ ہم مایوسی کی طرف چلے جائیں، ہم پشیمانی کی طرف چلے جائیں، ہم بیک فٹ پہ چلے جائیں۔ ہم بیک فٹ پہ نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہماری ٹرینیں 3 چلتی تھی تو آپ اگر 6 اور اس میں شامل ہوں گے تو 9 چلیں گی، 9 چلیں گی۔ یہ ٹرین ہے جس کو ہم نے پرائیویٹائز بھی کیا ہے، اس نے 2023 میں 39 ارب کمایا، 2024 میں 47 ارب کمایا، اور اب وہ ہم نے دیا 55 ارب روپے۔ کروں گا کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور دنیا کے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور اس میں جو انسانی جانیں گئی ہیں اس پہ پوری پاکستانی قوم بھی غمزدہ ہے اور پوری دنیا نے اس کو کنڈیمڈ بھی کیا ہے۔ وہ اگر آپ اقوام متحدہ سے لے کے، امریکہ سے لے کے، یورپی یونین سے لے کے، اور پاکستان کے بھی تمام جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان سب نے اس دہشت گردی کے عمل کو برا بھی جانا ہے اور اس کو مذمت بھی کی ہے۔ اس میں جو انسانی جانیں گئی ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی کسی کو اتنی کمپنسیشن دینے سے اس کی تشفی ہو جائے گی تو یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ انسانی جان کی کوئی قیمت ہوتی نہیں ہے۔ یہ جو دہشت گردی بلوچستان کے اندر جاری ہے یا پورے پاکستان کے اندر، آپ دیکھیں کراچی میں بھی تو اٹیک ہوتا ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، کے کے اندر بھی ہوتا ہے، ایون پنجاب کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی منصوبہ سازی ہے پاکستان کے خلاف جو کہ پوری ایک منصوبہ بندی کے تحت ہمارے وہ لوگ جو فیسیلیٹیٹر کا کردار، میں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں، اگر وہ ادا نہ کرے تو شاید دشمن کو اس ملک کے اندر ایک سنگل بلاسٹ کرنے کی بھی توفیق نہ ہو، کیونکہ دشمن کو معلوم ہے کہ ہم کنونشن وار کے ذریعے پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، اور یہ ساری دنیا کو پتا ہے، اور مسلمانوں میں ہم واحد ہیں، اور ویسے ہم 7ویں یا 6ٹھی جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے۔ اس بنیاد کے اوپر کبھی اس نے فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر، کبھی صوبائیت کی بنیاد کے اوپر، کبھی لاسانیت کی بنیاد کے اوپر، اور کبھی محرومیوں کو بہانہ بنا کر اس بنیاد کے اوپر اس ملک کے اندر دہشت گردی کو، انتشار کو، افراتفری کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ معصوم بچے، عورتیں، جوان جو اپنی چھٹیاں منانے کے لیے گھر جا رہے ہیں یا اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، ان پہ وہ حملہ ور ہوتے ہیں نہتوں کے اوپر اور ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس میں کروں گا کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور دنیا کے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور اس میں جو انسانی جانیں گئی ہیں اس پہ پوری پاکستانی قوم بھی غمزدہ ہے اور پوری دنیا نے اس کو کنڈیمڈ بھی کیا ہے۔ وہ اگر آپ اقوام متحدہ سے لے کے، امریکہ سے لے کے، یورپی یونین سے لے کے، اور پاکستان کے بھی تمام جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان سب نے اس دہشت گردی کے عمل کو برا بھی جانا ہے اور اس کو مذمت بھی کی ہے۔ اس میں جو انسانی جانیں گئی ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی کسی کو اتنی کمپنسیشن دینے سے اس کی تشفی ہو جائے گی تو یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ انسانی جان کی کوئی قیمت ہوتی نہیں ہے۔ یہ جو دہشت گردی بلوچستان کے اندر جاری ہے یا پورے پاکستان کے اندر،
آپ دیکھیں کراچی میں بھی تو اٹیک ہوتا ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، کے پی کے اندر بھی ہوتا ہے، ایون پنجاب کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی منصوبہ سازی ہے پاکستان کے خلاف جو کہ پوری ایک منصوبہ بندی کے تحت ہمارے وہ لوگ جو فیسیلیٹیٹر کا کردار، میں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں، اگر وہ ادا نہ کرے تو شاید دشمن کو اس ملک کے اندر ایک سنگل بلاسٹ کرنے کی بھی توفیق نہ ہو، کیونکہ دشمن کو معلوم ہے کہ ہم کنونشن وار کے ذریعے پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ہم ایک نیوکلیر پار ہیں، اور یہ ساری دنیا کو پتا ہے، اور مسلمانوں میں ہم واحد ہیں، اور ویسے ہم ساتویں یا چھٹی جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے۔ اس بنیاد کے اوپر کبھی اس نے فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر، کبھی صوبائیت کی بنیاد کے اوپر، کبھی لاسانیت کی بنیاد کے اوپر، اور کبھی محرومیوں کو بہانہ بنا کر اس بنیاد کے اوپر اس ملک کے اندر دہشت گردی کو، انتشار کو، افراتفری کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ معصوم بچے، عورتیں، جوان جو اپنی چھٹیاں منانے کے لیے گھر جا رہے ہیں یا اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، ان پہ وہ حملہ ور ہوتے ہیں نہتوں کے اوپر، اور ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس میں میں اپنی فورسز کو، لا انفورسمنٹ، جتنی بھی ہماری فورسز، ایف سی ہو، فوج ہو، پاکستان ریلوے ہو، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہ خراج تحسین میں اکیلا پیش نہیں کر رہا، پوری پاکستانی قوم پیش کر رہی ہے، اور دنیا نے اکنالج کیا ہے کہ جو رسپونڈ ٹائم تھا وہ زیادہ تھا، کم تھا، اس میں کیا خرابیاں تھیں، اس کو چھوڑتے ہوئے جب وہ پہنچتے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ سوئسائڈر کو انہوں نے قابو کیا، اس دوران ایک بھی کیجولیٹی نہیں ہوتی، ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوتی، ایک بھی شہادت نہیں ہوتی۔ یہ اب دنیا سٹڈی کرے گی کہ یہ پروفیشنلزم کی ایک انتہا تھی، معراج تھی۔ اور میں اپنے ان کمانڈوز کو، اپنے ان فوجی جوانوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کم سے کم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 26-27 کی فگر جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک جان کی قیمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جان کی قیمت کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے انٹلیکچوئلز، سو کالڈ انٹلیکچوئلز کہتے ہیں نا جی، کہ فلاں جو ہے وہ اپنے پلاٹس کی خاطر، پیسوں کی خاطر وہ اپنی جان دیتے ہیں، تو کیا میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں، آپ کے میڈیا کے ذریعے بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی مرضی کا اس کو پلاٹ دوں گا، لاہور میں ڈی ایچ اے میں لینا چاہے، وہ پنڈی کے ڈی ایچ اے میں لینا چاہے، کسی جگہ لینا چاہے، وہ اپنا وہ بچہ مجھے دے دیں شہادت کے لیے، جو جب سب سے خوبصورت بھی ہو اور فزیکلی سب سے زیادہ فٹ بھی ہو۔ کوئی نہیں دے گا، کوئی اربوں میں نہیں دے گا، کوئی خربوں میں نہیں دے گا۔ تو اس لیے جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن ہمارے وہ کمانڈرز جسے زرار کمپنی کے کمانڈرز کہتے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کی جانیں بچائیں، اور اس چیز کی پرواہ کیے بغیر، اور کم سے کم انہوں نے سمجھا، میں خود اور ہمارے بہت سارے لوگ جب رات گئے تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے، تو ہمارے ذہنوں میں تھا کہ اگر 2 بھی پھٹ جاتے ہیں، 3 بھی پھٹ جاتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا، اس کی ذات کے کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہم ایک بہت بڑے نقصان سے بچے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ جو اس دہشت گردی میں ملوث تھے، بہت سارے مارے گئے ہیں، بہت سارے ماسٹر مائنڈ رہتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا، اب ہم سے فیصلہ پوچھنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں انڈر دا کارپیٹ بات کروں، نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں بھی فیصلہ ہوا ہے، اور حکومتی سطح کے اوپر بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اب جو بھی دہشت گرد ہوگا، جہاں جہاں ہوگا وہاں اس کا پیچھا کیا جائے گا، اور اگر وہ یہاں سے نکل کے کسی جگہ اور جاتا ہے، ہماری ملک سے باہر چلا جاتا ہے، تو وہاں بھی اس کو جا کے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ پاکستانی فوج ہے جس نے پہلے بھی ایسے بہت ساری جو دہشت گردی کی جنگیں ہیں وہ لڑی ہیں، آج سے نہیں لڑ رہے، پچھلے 30 سال سے لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا، اور ہماری یکجہتی بھی قائم اور دائم رہے گی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ راول پنڈی میں کسی بلوچ کو قتل کیا گیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پنجاب کے کسی حصے میں کسی بلوچ کو مارا گیا ہو، کسی سندھی کو مارا گیا ہو، کسی پختون کو مارا گیا ہو؟ لڑائی جھگڑے آپس میں ہوئے ہوں گے، میں نہیں کہتا، اس کی میں گارنٹی نہیں کرتا،
لیکن صوبائیت کی بنیاد کے اوپر، لسانیت کی بنیاد کے اوپر تو یہ کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر بھی سارا بلوچ جو ہے وہ پنجابی کے خلاف نہیں ہے، سارا بلوچ جو ہے وہ سندھی کے خلاف نہیں ہے، وہ کسی سیٹلر کے خلاف نہیں ہے۔ چند لوگ ہیں اغیار کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ یہ پسماندگی کا رونا روئیں یا جو مرضی کریں اس بنیاد کے اوپر یہ، لیکن دشمن کو کامیابی حاصل اس لیے نہیں ہوئی کہ 50% بلوچ آپ کا جو ہے وہ سندھ میں اور پنجاب میں 50% بلوچ، 40% وہ ہے سندھ کے اندر، 10% ہے وہ پنجاب کے اندر، باقی 50% ہے وہ بلوچستان کے اندر۔ لیکن آپ نے کبھی سندھ میں اور پنجاب کے اندر کبھی یہ لڑائی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں۔ دشمن کے جو عزائم ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ جعفر ایکسپریس کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہوگا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کیونکہ پاکستان ریلوے پورے ہمارے پاکستان کو جوڑتا ہے، یہ میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ اگر اس سے آپ کو پروفٹ نہیں ہو رہا تو کسی کے ہاتھ میں بیچ دیا جائے، یہ وہ والا ایسٹ نہیں ہے، یہ وہ ایسٹ ہے جو ہمارے دلوں کو بھی جوڑتا ہے، ہماری سرحدوں کو بھی جوڑتا ہے، اور ہمارے لیے یکجہتی کا ایک پیغام بھی ہے۔ اور ان کی ٹرینز کے نام بھی ایسے ہیں، کسی جگہ جعفر ایکسپریس، کہیں بولان ایکسپریس ہے، کہیں بہت مطلب کہ آپ دیکھتے جائیں ہر جگہ، کہیں خوشحال خان کھٹک اپنے ہے، کہیں اپنا موسیٰ پاک کا نام ہے، بہاؤدین ذکریہ کا نام ہے، تو یہ بہت سارے پاکستان کی ایک خوبصورت گلدستہ پیش کرتا ہے یہ جو ہے۔ یہ آپریشن سسپینڈ تھا اس واقعے کے بعد۔ میں اپنے ریلوے کے تمام، خاص طور پہ ڈی ایس ریلوے کی ساری ٹیم کو بھی، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، بلکہ آپ بھی اس کو اکنالج کریں گے کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہاں تو 24 26 27 کلومیٹر تک کوئی روڈ نہیں جاتی، روڈ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ پھر اسی پٹری کو استعمال کیا گیا ریسکیو کے لیے، ہمارے لوگوں نے فوری رسپونڈ کیا اور وہاں سے اپنے لوگوں کو نکالا، اس جو وہاں سے نکل کے آئے تھے، پہنچ گئے تھے کسی اسٹیشن پہ، وہاں سے نکالا، پھر اس جگہ کے اوپر جایا لے کے گئے اور وہاں سے ریسکیو کیا لوگوں کو۔ سیکیورٹی پرسنلز جو تھے وہ اس پہ بیٹھ کے وہاں تک گئے، وہاں سے واپس آئے، اور اس کے بعد اپنے ٹریک کو چند دنوں میں ہم نے ٹھیک کر لیا۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 دنوں میں، ہم 2 دن کے اندر ہم دوبارہ آپریشن سٹارٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ پوری ریلوے کے جتنی ہمارے لوگ جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بھی خراج تحسین کے قابل ہیں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے اندر اس آپریشن کو اس سے بڑھ کر جو پہلے شروع تھا یہاں پہ، یعنی یہاں پہ ہم 3 ٹرینیں چلاتے تھے اس آپریشن سے پہلے، یہی ہے جی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم اگر بولان ٹرین جو ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ چلتی تھی، اب انشاءاللہ تعالی 7 دن جو ہے وہ بولان ٹرین جو ہے وہ ہم چلائیں گے۔ یعنی ہم دشمن کی اس کوشش کو ہم نے ناکام کر دیا کہ ہم مایوسی کی طرف چلے جائیں، ہم پشیمانی کی طرف چلے جائیں، ہم بیک فٹ پہ چلے جائیں۔ ہم بیک فٹ پہ نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہماری ٹرینیں 3 چلتی تھی تو آپ اگر 6 اور اس میں شامل ہوں گے تو 9 چلیں گی، 9 چلیں گی یعنی۔ اور اس کے علاوہ آج میں نے جو بات کی ہے ڈی ایس صاحب سے، سی او صاحب سے، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، آئی جی صاحب ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ہمارے جو اسٹیشنز ہیں وہ ونریبل ہیں، وہاں پہ مطلب کہ فینس نہیں ہے، وہاں پہ سکینر نہیں ہے، وہاں پہ میٹل ڈیٹیکٹر نہیں ہے، ہمارے پاس فورس اتنی نہیں ہے ریلوے پولیس کے پاس۔ ہم انشاءاللہ آئی جی صاحب نے چارج سنبھالے تھوڑا عرصہ ہوا ہے، 500 کے قریب انشاءاللہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، پہلے فیز ہیں، اس فیز کے اندر انشاءاللہ 70% جو ریکروٹمنٹ ہوگی وہ ہم جو اپوائنٹ کریں گے، ان کی تعیناتی کریں گے، وہ ہم انشاءاللہ بلوچستان کے اندر کریں گے، اور باقی ہم باقی شہروں کے اندر۔ اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم 1000 کے قریب مزید کریں گے، اور اس کے لیے جو پکٹوں کی ضرورت ہوگی وہ ایف سی کے ساتھ اور
باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے ہم نے آج پلان کی ہے، اور اس پلاننگ کے تحت ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو چلائیں گے۔ پہلی جو ہماری ٹرین ہے کل پشاور سے، جعفر ایکسپریس جو ہے وہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی۔ پرسوں انشاءاللہ یہاں سے ہم فل فلیج جعفر ایکسپریس کو جو ہے پشاور ایکسپریس کے لیے پشاور کے لیے روانہ کریں گے، اور اس کے لیے پھر بولان وہ ایکسپریس جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ یہاں سے چلائیں گے، اور وہ 2 دن کی بجائے ہم 7 دن چلائیں گے۔ وہ سیکیورٹی کے انتظامات ہم نے کر لیے ہیں۔ یہ واقعات قوموں کی زندگی میں آتے ہیں، بڑے بڑے واقعات آتے ہیں، پوری دنیا میں آتے ہیں، اور قومیں وہی ہیں جو اس کا مقابلہ کرتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ ہم 29 تاریخ کو ہم ویسے ٹوٹل وزیر اعظم پاکستان کے حکم کے مطابق پورے پاکستان میں 5 اسپیشل ٹرینیں چلا رہے ہیں عید کے لیے۔ پہلے 2 چلتی تھیں، 3 چلتی تھیں، اس دفعہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے احکامات کے مطابق ہم 5 اسپیشل ٹرینیں چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اسپیشل ٹرین جو ہے وہ اس میں 5 میں سے 29 تاریخ کو یہاں سے اسپیشل ٹرین چلے گی عید کے لیے۔ اس کے علاوہ جو عید کے دنوں میں پہلے، دوسرے اور تیسرے دن کے لیے ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ بھی وزیر اعظم پاکستان کے کہنے کے مطابق ہم نے اکانومی کلاس کے لیے رکھا ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹاپ پرائرٹی کے اوپر چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کے سارے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ریلوے کا، ان کے ساتھ مل کے ہم ایس سی پی ایس ٹی پہ بھی ایسے پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں جو سیفٹی کے حوالے سے بھی ہوں گے، اور جو ہمارے اسٹیشنز کو اپ لفٹ کرنے کے حوالے سے بھی، اپ لفٹنگ کے کارگو کی بات کی ہے کہ کارگو کے حوالے سے ہمارا جو پہلے سے جو فریٹ ٹرین چلتی تھیں ان کو ہم ریسٹور کریں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو 2003-4 میں ہماری ٹرین چلا کرتی تھی اس کے لیے بھی میں نے سی او صاحب سے اور چیئرمین صاحب سے پلان مانگ لیا ہے، تاکہ ہم بجائے ٹرینوں کو کم کرنے کے ہم بلوچستان کی ٹرینوں میں کم از کم وہاں پہ پہنچ جائیں جو 2003-4-5 میں چلتی تھی، وہ اب ہم آنے والے وقت میں بھی چلانا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ان کو میں نے بتایا کہ کچھ کام ہم ٹھیک ہے بجٹ کے ذریعے ہوں گے، لیکن کچھ کام ہم خود کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے کہا کہ نہ ٹرین جانے میں لیٹ ہوگی نہ آنے میں لیٹ ہوگی، یہ پرائرٹی میں شامل ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی کے ساتھ کمپرومائز اس پہ نہیں کیا جائے گا، سختی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد پورے پاکستان میں ہم کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ کوئٹہ پہ بھی ہوگا۔ صفائی ہے، صفائی بھی ہم اپنے طرف سے کر سکتے ہیں، صفائی میں بھی کوئی اتنا پیسے نہیں لگتے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جن پہ لگیں گے اس پہ ہم زور نہیں لگائیں گے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ تو یہ اقدامات ریلوے کے حوالے سے، باقی کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں وہ لمبی ایک فہرست ہے۔ ہم اپنی پراپرٹیز بھی جو انکروچ ہے وہ بھی ہم نے کہہ دی ہے کہ ان کو بھی ہم، وہ جس کے پاس ہے، جس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، وہ بھی میں نے کہا ہے کہ اس کو بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے وہ بھی واپس لیں گے۔ اپنی جو پرائم جگہیں ہیں اسی طرح ان کے اوپر بھی ہم ملٹی پرپز پوری پاکستان کے اندر، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور کے اندر زمین ہم بیچ نہیں سکتے، لیکن جے وی کے اوپر انشاءاللہ بڑی بڑی ہم پلاننگ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے 14 سکول ہیں جو ہمارے ریلوے کے امپلائز کے بچے پڑھتے ہیں، وہ تقریباً ان کی تعداد ہے کوئی تقریباً 4800۔ ہم 4800 بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی، پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کر کے۔ اسی طرح ہمارے 8 بڑے ہاسپٹل ہیں، پرائم جگہوں پہ ہیں، کوئٹہ سے لے کے لاہور، لاہور سے لے کے کراچی، ہر جگہ کے اوپر وہ 8 کے 8 ہم اپنے 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 امپلائز کے لیے، اب وہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کسی کے پاس انجیکشن نہیں، کسی ہاسپٹل میں کسی جگہ انڈور کے لیے پیشنٹ کو داخل ایڈمٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جگہ نہیں ہے یا صاف نہیں ہے، ان کو بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم وہ فیسلٹی اپنے امپلائز کو دینے جا رہے ہیں جو امیر ترین لوگ جو ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے لیتے ہیں۔ وہ ہم انشاءاللہ، یہ وہ کام ہے جس پہ ہمیں کوئی اتنا وقت نہیں لگے گا۔ ML1 کب بنے گی، 2 کب بنے گی، 3 کب بنے گی، اس کی پلاننگ ہم آپ کو 5 اور 6 مہینے کے اندر اندر دیں گے۔ لیکن جو اس وقت ایگزسٹ کرتا ہمارا کارگو ٹرین ہے کراچی سے چلنے والی، اس پہ کارگو کا ہمارا، اب میں نے ایک مثال دی سی او صاحب کو کہ 3000 کنٹینر نکلتا ہے کراچی پورٹ سے، اور ہم وہاں سے 200 اٹھاتے ہیں، باقی سارے وہ ٹرالوں پہ اور ٹرکس پہ جاتا ہے، تو وہ ہماری ٹرین پہ کیوں نہ آئے، تو اس سے ہم کمائی کیوں نہ۔ لیکن جو ہماری پیسنجر ٹرین ہے جس کو ہم نے پرائیویٹائز بھی کیا ہے، اس نے 2023 میں 39 ارب کمایا،
2024 में 47 अरब कमाया, और अब हमारे आने के बाद और जो टारगेट हमने दिए है हमारी टीम सीईओ साहब की निगरानी में और चेयरमैन साहब की सरपरस्ती में, वो हमने दिया 55 अरब रुपए। तो हम समझते हैं कि अगर हम पैसेंजर ट्रेन में इस तरह रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो दुनिया पूरी चलती है कार्गो के ऊपर, फ्रेट ट्रेन के ऊपर, और पैसेंजर ट्रेन को सब्सिडाइज करती है। तो यहाँ हालत हमारी ये है कि हम 4% उठाते हैं पूरे पाकिस्तान का कार्गो का। तो इंशाल्लाह उस पर भी हम बगैर ML1 बने, 2-3 बने, हम इंशाल्लाह ताला उस पर भी इजाफा करेंगे। वो भी टारगेट हमने दे दिया है, उस टारगेट को भी हम 2-3 दिनों में पब्लिश करेंगे, ताकि वो हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होती रहे। ये मेरी आपके सामने और पूरी कौम के सामने चंद गुजारिशात थी, एक हमारी जाफर एक्सप्रेस के हवाले से, एक पूरे रेलवे के सेटअप के हवाले से, उसको हम क्या क्या करने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से तो मैं हाजिर हूँ। इसके अलावा एक बात रह गई, फिर मैं, जो हमारे कोयटा से ताल्लुक रखने वाले और मैकेनिक थे ना जो पुलिस के, नहीं नहीं इधर वाले जो थे अभी, नहीं पुलिस का सिपाही, वो उधर मानसेरा के थे, इधर का था, इधर वो इधर का था, मैकेनिक जो था वो हमारा मानसेरा। जो हमारा पुलिस के अपना जवान शहीद हुआ है ना जी, यहाँ से जिसका ताल्लुक था, उसकी कंपनसेशन जो है वो आज हम 52 लाख आज उनके वाले, ये कीमत मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये पैसे जो है वो कीमत नहीं है किसी की जान की, लेकिन ये एक छोटी सी टोकन आप समझ सकते हैं कि उस फैमिली के लिए कि हम उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं और पूरी कौम उनकी शहादत को एक्नॉलेज कर रही है। उसकी कोई कीमत नहीं, वो भी आज आपके सामने हम हैंड ओवर कर देंगे, ताकि ये वो डिपार्टमेंट वाला जो काम लंबे होते हैं कि अनाउंस हो जाती है कंपनसेशन लेकिन दी नहीं जाती। यहाँ भी कई हादसात हुए होंगे जहाँ पे मेरा ख्याल है अनाउंस हुई होगी और आज तक नहीं उसकी कंपनसेशन दी गई। आप कोई क्वेश्चन कर लें। अच्छा सर, आपने अभी बताया कि सिक्योरिटी के जो है मामला है में लेके, इससे ये वाकया पहला वाकया नहीं था, ये बड़ा वाकया जरूर था, इससे पहले भी वाकयात हुए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो ट्रैक है ये कई किलोमीटर तक है और जो है उन इलाकों में पहाड़ी रास्तों के दरमियान से गुजरती है। तो इसको कैसे आप लोग जो है बनाए? वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इस बारे में पर्चा दायर किया है कि ये तमाम सिक्योरिटी फराहम करना, उनके लिए जामा प्लान क्या होगा, वो कहीं से भी आग उड़ा देते, से पहले ट्रैक उड़ाते रहे, रेलवे ट्रैक पर जो है करते रहे। दूसरा आपने ये बताया कि जो हॉस्पिटल फाल करेंगे, मच हॉस्पिटल से लोग जो काफी मुस्तफिद होते हैं वो बंद है मुकम्मल, उसे कब फाल करेंगे? और इससे तमाम जो हॉस्पिटल है, ये जो रेलवे की जो तमाम है, जो आवाम के लिए अप्लाई जो इदारे हैं, वो तमाम जो है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और मैंने तो खुद उसको एडमिट करके तो बात शुरू की। पहली बात यह कि ये गैर एलानिया दुश्मन की तरफ से जंग है और जो सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में, जिसका मैंने आपको बता दिया। लेकिन जहां तक ये कहना कि ये मुमकिन नहीं है, सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं है, मेरा इससे इत्तेफाक नहीं है। हो सकता है उन्होंने किसी और पैराए में बात की हो। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर हम लोगों को दुश्मन के रहमो करम पे छोड़ दें या दहशत गर्दों के रहमो करम पे छोड़ दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं पूरी ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन से अभी गुजर के आया हूँ। इंशाल्लाह ताला हम अपने रेलवे के जितने पैसेंजर हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं, ट्रैक से लेके पैसेंजर ट्रेन को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने तक, हमने फुल प्रूफ इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी अपने लोगों को फराम करनी है और इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, वो हम फराम करके आपको दिखाएंगे। दूसरा, आपने जो हॉस्पिटल्स का जिक्र किया है, मच वाला, ये मुझे बता देंगे अब मच बंद है या दूसरे चल रहे हैं? ये सब को हम इंशाल्लाह ताला अपलिफ्ट करेंगे। हमने 6 महीने मांगे हैं, 6 महीने हमारे मुंह से निकला है। हम इंशाल्लाह ताला स्कूलों को भी और इन हॉस्पिटल्स को भी उसी तरह, जिस तरह हमने पैसेंजर ट्रेन के अंदर अपने कामयाबी हासिल की, इसी तरह हम प्राइवेट सेक्टर में देखें ना, अगर स्कूल प्राइवेट में करते हैं, किसी को देते हैं, तो हमारा बेंचमार्क है कि वो 5,000 बच्चा हमारा उसी तरह पढ़ेगा। और अगर वो 1,500 2,000 उधर दे रहा है इस वक्त, तो वो उधर भी इतने ही पैसे देगा। दूसरा, वो लेगा वो क्वालिटी एजुकेशन। आज वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले रहा। अगर मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आपका मीडिया है, किसी स्कूल का भी, लेकिन जो अच्छे स्कूल हैं वो अगर आके अडॉप्ट करते हैं, कराची का स्कूल, कोयटा का स्कूल, लाहौर का स्कूल, तो आप उन बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी देखें ना, यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो ये इसमें तो कोई इतनी बड़ी हमारी हमारी साइंस नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह जो हॉस्पिटल का आपने सवाल किया है, उसका भी यही है कि इंशाल्लाह इंडोर भी और आउटडोर भी वो हम आपको दिखाएंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा हम रन करके दिखाएंगे इन हॉस्पिटल।
تین سال 4 سال سے بڑے اسکینر مانگے ہوئے کوئٹہ کے لیے 3 اسکینر جو ابھی تک انہیں نہیں ملے. اسی طرح جو انجنس کی صورت حال ہے اس میں بھی یہاں پہ بلوچستان کو کافی مشکلات ہیں. اور جو ریلوے کے سر امپلائز ہیں ان کی سیلریز کا کیا میکنزم ہے کیونکہ یہ بھی کافی ان کو مشکلات ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکینر صرف کوئٹہ میں نہیں، میں تو ایڈمٹ وہ بات کرتا ہوں سب کے سامنے، اچھی بات کو بھی بتا دی ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ میں کیسے چھپا سکتا ہوں آپ سے یا کسی سے کیسے چھپا سکتا. اسکینر کوئٹہ میں بھی نہیں ہے، پنڈی میں بھی نہیں ہے، اسکینر لاہور میں بھی نہیں ہے، اسکینر کراچی میں بھی نہیں ہے، اگر کہیں ہیں تو خراب ہے. ان سب کا ہم نے جسے کہتے ہیں پیکج بھی بنایا ہے. ابھی کوئٹہ اسٹیشن کے حوالے سے ہم نے ایسٹیمیٹ بنا لی ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ سے لے کے اس کی فینس سے لے کے، کیونکہ آپ کو دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں کے اوپر دیوار ہے ہی نہیں، ان ساروں کا ایسٹیمیٹ بنا کے یہ گورنمنٹ کی سطح پہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم سیلف فائنانس کی بنیاد کے اوپر جلد شروع کر دیں، عید کے فوراً بعد شروع کر دیں. اسی طرح پورا پیکج بنائیں گے پورے ٹریک ML1 کا. ان ساروں کو اپ لفٹ ہونے کی ضرورت ہے. کہیں سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہیں، اگر ہیں بھی ہیں تو برائے نام ہے. تو اس لیے آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، ویلڈ ہے، لیکن ان سب کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے. جس طرح آئی جی صاحب کو اپنے 500 بندوں کو ٹرینڈ کر کے اپنی جگہ پہ لانے کے لیے کم از کم 6 ماہ چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ریکروٹ کر رہے ہیں کسی بندے کو اور اس کو نہ کوئی ٹریننگ ہے، نہ کوئی اس کو ویپن کی ٹریننگ ہے، نہ اس کو کوئی انٹیلیجنس کے بارے میں اس کو کوئی علم ہے، نہ اس کو دشمن کے وار کے بارے میں کوئی علم ہے، تو اس کو لا کے کسی جگہ کھڑا کر دیا جائے. تو اس لیے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر سے آپ وہی پتہ بندہ جو جیسے بینک کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ایسے نہیں لا سکتے. اس کے لیے ٹائم ہے. لیکن ہم جو لوگ ہمارے پاس کسی اور جگہ موجود ہیں، پنجاب کے حصے میں، سندھ کے حصے میں، وہ آئی جی صاحب نے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کرٹیکل ایریا جو ہمارے بلوچستان کے ہیں اپنی فورس کو وہاں سے وڈرا کر کے ادھر لے کے آئیں. 6 مہینے میں 2 بڑے واقعات ہو گئے. ریلوے نے اپنی انٹرنل اسکروٹنی کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ کیا آپ کے اپنے لوگ اس کی سہولت کاری میں ملوث تھے؟ کیونکہ بہت سینسیٹیو انفارمیشن لیک ہوتی ہے. آپ نے فریٹ ٹرین کی بات کی، یہاں سے کپتان تک جو ٹریک ہے وہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں اس سے یا تو وہ پٹری سے ٹرین اتر جاتی ہے یا وہ ریت میں دھنس جاتا ہے اور وہ کئی کئی دن بند رہتا ہے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ اور جو بلوچستان سے ٹرینوں کی آپ نے بات کی، دو کر لینا، ٹائم فریم ہے یہ ٹرینیں باہر کرنے کا ٹائم فریم ایک ایک کریں گے نا تو وہ 3 اکٹھے پھر مشکل ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کے لوگ کوئی شامل نہیں، الحمدللہ پاکستان ریلوے کا کوئی شخص جو ہے کراچی سے لے کے کوئٹہ تک آج تک کسی انسیڈنٹ میں شامل نہیں رہا. لیکن جو لوگ شامل رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ فیسیلیٹیٹر کون ہوتا ہے، کون موٹر سائیکل دیتا ہے، کون گھر دیتا ہے، کون گھر سے نکالتا ہے، کون ٹریننگ دیتا ہے، کہاں کس گھر سے نکلتا ہے، کس محلے سے نکلتا ہے. یہ تو آپ زبان زد عام ہے سب کو. وہ فیسیلیٹیٹر کا ذکر میں کر چکا ہوں، وہ ہر رنگ اور ہر نسل اور ہر قوم سے اس کا تعلق ہے. اس میں کوئی، اور پھر کہتے ہیں کہ دہشت گردی تو کوئی نہ مذہب ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی قوم ہوتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی نسل ہوتی ہے، نہ ہی کوئی اس کا رنگ ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جس محنت کے ساتھ، ایک تو شہادتوں انہوں نے شہادتیں حاصل کی ہیں، اس میں 2 ریلوے کے اور باقی زخمی بھی ہوئے ہیں. اور جس طرح باقی لوگوں کی بات آپ نے کی، ٹریک کی بات کی، آپ نے فریٹ کی بات کی، اس پہ میرا بڑا فوکس ہے، ڈے 1 سے فوکس ہے. وہ صرف آپ کے کوئٹہ کی بات نہیں میں کر رہا. ہمارے پاس پنڈی کے ٹریڈرز آئے، ہمارے پاس ملتان کے آئے، فیصل آباد والے آئے، ایون کوئٹہ کے آپ آ رہے ہیں جو ایک پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ تھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی فریٹ ٹرین استعمال کرنا چاہتے ہیں، کارگو استعمال کرنا چاہتے ہیں، سستا ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر ہم غور و فکر کر رہے ہیں ابھی آپ کے آنے سے پہلے. اور جو بات ابھی آپ نے پیسنجر ٹرینز کی، وہ پرانی ٹرینوں کی ریسٹوریشن کی بات کی ہے، وہ سی او صاحب کو بتا دی ہے، انہوں نے یہ بھی لکھ لیا ہے، انہوں نے فریٹ والا بھی لکھ لیا ہے. یہ ٹائم فریم جا کے اپنے ہیڈ کوارٹر میں بنا کے میرے سے یہ وہ بات کرتے ہیں پچھلے 25 دنوں میں جس کو یہ پورا کر دیتے ہیں. یہ میں ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں. تو اب مجھے امید ہے کہ جو مجھے ایک ٹائم فریم دیں گے میں ٹائم فریم کے ساتھ چلتا ہوں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ٹائم فریم کے بغیر تو صرف پریزنٹیشن لینا، اٹھ کے چلے جانا اور یہ کیمروں کے سامنے بات کرنا، یہ ہم تقریباً 30 سال سے کر رہے ہیں. اب کوئی شوق نہیں ہے، اب یہ ہے کہ ذمہ داری ہے. ذمہ داری کو ہم کیسے نبھاتے ہیں ایز اے پاکستانی، اور جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے اس پاکستان کی طرف سے وہ کس حد تک سچائی کی بنیاد کے اوپر. میں یہ نہیں کروں گا کہ اپنا یہ جو جعفر ایکسپریس کا نام صبح میں کوئی اور نام لکھ کے تو اس کو تبدیل کر کے میں اس کی اناگوریشن کرتے ہوئے آپ مجھے نہیں دیکھیں گے. نہ ہی میں
किसी को खुश करने के लिए हाँ नाम उनके रखे जाएंगे जिन्होंने इस मुल्क और कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है और आज इस मुल्क में अपनी जानें दे रहे हैं। हम उन लोगों को से मंसूब करेंगे आने वाली ट्रेनों को भी, और जो ट्रेनें जिस जिस नाम से चल रही हैं वो बड़े नाम हैं, छोटे नाम नहीं है। उन नामों को इंशाल्लाह हम जिंदा और तापिंदा रखेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम रेलवे के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है तकरीबन 1985 का जी। है। अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई 1985 में कम्युनिकेशन पे चली, कोई हादसा हो जाता है कई घंटों बाद यहाँ इतला पहुंचती है। इसको आप स्टोर करने के लिए आप क्या करें? नेक्स्ट ये कि जो अभी हादसा हुआ है जो दहशतगर्दी में, इसमें रेलवे को कितना नुकसान हुआ? देखिए पहली बात तो ये है कि जो आप रिस्टोर करें, रिस्टोर तो उसको किया जाता है ना जो पहले से मौजूद हो। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हम रेलवे को हर सूरत, ये जितना आप बता रहे हैं आईटी के हवाले से हमारा पूरा एक प्लान है जो हम ईद के बाद इंशाल्लाह बैठ के इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा से लेके वाईफाई से लेके इसकी सर्वेलेंस से लेके हर चीज़ जो है इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अभी तो आप जब 117 पे जाए ना तो वहाँ पे आपको रिस्पांस नहीं मिलता। अब दुनिया बड़ी